أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا. اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہم تمام کو جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، آج کے جو سورتوں کے کنٹینیوشن میں آج ہمارا سورہ ہے سورۃ الزلزال، جو کہ مدنیہ ہے. تقریباً ہم نے جو صورتیں پڑھی اور پڑھیں گے آگے وہ مکی ہے 30 پارے کی، لیکن یہ والی صورت مدنی ہے. یعنی بہت ہی کم ایسی صورتیں ہیں 30 پارے کی جو کہ مدنی ہیں، تقریباً مکیہ ہی ہیں، مکے میں ہی نازل ہوئی. اس مدنی صورت میں قیامت کا ذکر کیا گیا. اس مدنی صورت میں بھی قیامت کا ذکر کیا گیا. تب کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ تبھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ تقریباً یعنی 30 پارہ ہو یا 29 پارہ ہو، 28 پارہ ہو، تو یہ 28 29 30 یہ تقریباً یہ آخر کے پاروں میں قیامت کا تذکرہ کثرت سے ہے. قیامت کا، تو جیسے کہ یہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہوا ہے، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہم نے رکھا اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزلہ جو اردو لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زلزلہ، ارتھکویک جسے کہتے ہیں، زلزلہ اردو میں زلزلہ استعمال کرتے ہیں، تو یہی عربک ورڈ سے ہی لیا گیا اردو کا یہ لفظ زلزلہ. عربک میں یعنی یہ جو لفظ ہے اذا، جب کہ اذا کا معنی ہے جب. زلزلت ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی. کون؟ الارض، زمین. اذا زلزلت الارض، جب جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، زلزالہا، خوب اچھی طریقے سے اس کو جھنجھوڑنا. یعنی ویسا والا زلزلہ نہیں جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، بعض وقت چھوٹے چھوٹے سے جھٹکے آتے ہیں، بالکل چھوٹے سے وائبریشن ہوتا نا، چھوٹا سا، بالکل چھوٹے سے جھٹکے آتے ہیں، اس سے تھوڑا بہت سامان گرتا ہے، تھوڑا بہت آوازیں آتی ہیں، تھوڑا سا مطلب لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ارے ہمیں اس وقت ایسا کچھ محسوس ہوا تھا، زمین ہلتی ہوئی نظر آئی تھی ایسا. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زلزلے اس قدر خطرناک ہوں گے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا. دنیا میں بعض مقامات پر جہاں پر زلزلوں سے تباہی آتی ہے، ارتھکویک آئے اور پورا بلڈنگز گر گئے، اور بڑے بڑے یعنی عمارتیں گر گئیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز گر گئے، زمین میں تڑا کھا گئے، بڑے بڑے ایسے ہم دیکھتے ہیں نا. ارتھکویک دنیا میں کئی جگہ پر آتے ہیں. تو اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اس کے تصور سے بھی ہمارے روح کانپ اٹھتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا عذاب جو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی شکل میں دیتے ہیں
یعنی یہ زلزلے بھی جو اللہ تعالیٰ یعنی گاہے ماہے بتاتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم دیکھتے آتے ہیں کہ دیکھو وہاں زلزلہ آیا، یہاں زلزلہ آیا. تو یہ جو زلزلے ہیں میری بہنوں، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. یعنی جو قیامت کے زلزلے ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ زلزلے. حالانکہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہلا دی جاتی ہے زمین، اور کئی چیزیں گر کے پھٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں نیچے، بڑے بڑے بلڈنگز گر جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کا جو چھوٹا سا منظر تھا، دنیا کا جو چھوٹا سا منظر تھا جو بتایا جاتا ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تو اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین ہلا دی جائے گی اس کو خوب ہلایا جائے گا، اس کا خوب ہلایا جائے گا. زلزالہ کہتے ہیں اس کو خوب ہلایا جائے گا. ہاں اس کو یعنی اس کی زمین کس طرف جاتی ہے؟ ارض کی طرف، یعنی زمین کو خوب ہلایا جائے گا، اتنا ہلایا جائے گا کہ وہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں اگل دے گی. ابھی کیا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں تو زمین پھٹتی ہے تو لوگ اس کے اندر جاتے ہیں، اس دن وہ اندر نہیں جائیں گے. ہاں خطرناک اس کی یہ ہوگی کہ وہ جتنی باہر کی چیزیں، اندر کی چیزیں جو ہے اس کے، جیسے کہ کئی مردے اس کے اندر دفن ہیں، یعنی جتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں تمام، یعنی نیک لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں اندر تو ان کی میتیں بھی باہر آئیں گی زندہ ہو کر، اور جو لوگ یعنی برے لوگ مرے تو تمام لوگوں کے یعنی وہ مردہ اجسام جو کہ نیک ہو یا برے ہو سبھی اندر زمین کے اندر گئے تھے. لیکن ایک ایسا جھنجھوڑ آئے گا، ایک ایسا خطرناک یعنی زلزلہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو نکال کر خوب باہر پھینکیں گے. یعنی زمین کو حکم دے گی، زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. اثقالہا، اس کا جو بوجھ ہوگا وہ پورا نکال کر باہر ڈال دے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا اذا، جب کہ زلزلت الارض زلزالہا، زمین خوب جھنجھوڑ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. خرج یخرج کہتے ہیں نکالنا. واخرجت الارض، زمین نکال دے گی، اثقالہا، اپنے بوجھ کو. اثقال، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اثقالہا، اپنے بوجھ کو. یعنی یہ وہ زلزلہ ہوگا جو کہ عام دنیا میں جو آتے ہیں وہ والا نہیں ہوگا. عام جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ والا نہیں ہوگا. اس میں تو انسان کو یعنی زمین شق ہوتی ہے اور انسان اس کے اندر سمو جاتے ہیں، اس کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں اندر. لیکن یہ والا زلزلہ وہ ہوگا، قیامت کا جو ہوگا، وہ باہر کی تمام چیزیں نکال کر اگل دے گی. اثقالہا یعنی ثقل یعنی بوجھ کو کہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دی. تو کیا مطلب ہے یہ کہ جو سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی نا، ہر چیز ٹوٹ پھٹ جائے گی نا، تو یہ جب ہوگا، پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا. پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری زمین ہلا دی جائے گی اور سارے یعنی لڑکھڑا دیے جائیں گے، لرزنے لگے گی، سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. اور دوسرا زمین اپنا بوجھ جب باہر نکالے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا. نفخہ سمجھتے نا، نفخ کہتے ہیں پھونک مارنا. نفخہ یعنی نفخ کہتے ہیں پھونکنا، سور میں پھونکنا. تو ہونا پہلا نفخہ ہوگا، یعنی پہلا نفخہ جب ہوگا تو زمین خوب ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا جو ہے وہ پہلے نفخے کا حال ہوگا. یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا، آپ نے سنا ہوگا نا، سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری قیامت برپا ہو جائے گی. تو اتنی بڑی آواز ہوگی، وہ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی آواز ہوگی کہ دنیا کا ہر انسان، جیسے کہ آج دنیا کا سب انسان سورج کو دیکھ سکتا ہے، دنیا کا سارا انسان چاند کو دیکھ سکتا ہے، تو ویسی سن سکے گا. جیسے بجلی کی گرج، بجلی کی چمک کی یا پھر بادل کی گرج کی جو آواز ہم سنتے ہیں، بجلی کے کڑکڑانے کی آواز جو سنتے ہیں، بادل کے گرجنے کی آواز جو ساری دنیا کو سنائی دیتی ہے، تو ویسے ہی اس سے زیادہ خطرناک نفخ کی آواز ہوگی، سور پھونکے جانے کی. تو اتنی کان پھاڑ دانے والی آواز ہوگی وہ کہ وہ آواز سن کر سب گھبرا جائیں گے. تو اتنا بڑا آواز، اتنی بڑا یعنی وہ نفخ ہوگا، اتنی بڑی آواز ہوگی اس کی، پھونک مارنے یعنی سور میں پھونک مارا جائے گا تو اتنی بڑی آواز آئے گی. تو وہ نفخ جو ہوگا وہ پہلے نفخ کے ساتھ ہی کیا ہوگا، زمین پوری ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی اور خوب جھنجھوڑ دی جائے گی. پھر جب دوسرا نفخہ ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. دوسرے نفخے میں کیا ہوگا،
جب زمین بھونچال آیا تو سب گر گئے, مر گئے, ٹوٹ پھوٹ گئے, سب ہو گیا. سیکنڈ نفخے میں کیا ہوگا؟ زمین اپنے بوجھ سارے نکال کر باہر ڈال دے گی. تو یہ بھی ایک زلزلے کی ٹائپ ہی ہوگا. تو وہ کیسے ہوگا کہ پوری زمین اپنے اندر, اچھا دفن کیا کیا ہے میری بہنوں؟ انسان دفن ہے زمین کے اندر. کیا کیا دفن ہے؟ انسان دفن ہے. اور کیا کیا ہے؟ معدنیات بھی دفن ہے, خزانے, یعنی سونا, ہیرے, چاندی, جواہرات, کئی چیزیں, کئی معدنیات دفن ہے زمین کے اندر. وائٹ گولڈ سے لے کر ہر چیز یعنی زمین کے اندر ہے. تو وہ جو زمین نکلے مطلب اگلے گی, یعنی ڈھیر سارے چاندی, ڈھیر سارے سونے کے انبار لگ جائیں گے جب زمین اندر سے اگلے گی نا. اب دیکھیے کئی لوگ محنت کر کر کے کئی خطے کھود کھود کر ڈگنگ کر کے اس میں سے تھوڑا سونا نکالتے ہیں, تھوڑا سا ان کو یعنی یہ پلیٹینیم مل جاتا ہے, فلاں چیزیں جو ملتی ہیں تو بڑی سیکیورٹی کے ساتھ, بڑے محنتوں کے ساتھ اسے کھود کر نکالتے. ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنا سارا بوجھ نکال کر باہر پھینکی, یعنی وہ زمین میں سے زمین خود نکال کر پھینکے گی. کیا کیا چیزیں زمین نکال کر پھینکے گی؟ کیا کیا چیزیں پھینکے گی؟ تمام وہ معدنیات جو اس کے اندر سمے ہوئے ہیں. کیا ہے معدنیات؟ اس کے اندر ہیرے, جواہرات, موتیاں, کئی چیزیں, یعنی پلیٹینم جو اتنا قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں, ہیرے اتنے قیمتی ہوتے ہیں, وہ تمام نکال کر پھینکے گی. تو یہ اس کا جو پھینکنا ہے, یہ اس کا جو نکال کر پھینکنا ہے, تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ اس وقت دیکھ کر افسوس کرے گا. یہ چاندی سونے کے ڈھیر جو اس نے اس کے لیے دنیا کی جھگڑے کر لیے تھے, فساد کیے تھے, وہ تمام چیزوں کو وہ یاد کرے گا اور کہے گا کہ ارے ان چیزوں کے لیے, ان معدنیات کے لیے, ان دولت کے جو انبار نکال کر باہر زمین ڈال رہی ہے, اس کے لیے تو انسان نے کیا کچھ نہیں کیا. ایک وقت آئے گا جب انسان بے بس ہوگا اور وہ تمام چیزیں زمین اگل کر باہر ڈالے گی. زمین کا بوجھ کہا اللہ نے اس کو, یعنی زمین نے کچھ خوشیوں سے نہیں رکھا, بلکہ بوجھ سمجھ کے رکھا ہے کہ مطلب وہ بوجھ ہوگا اس کا کہ نکال کر باہر ڈال دے گی. خرج یخرج نکلنے کو کہتے ہیں. اخرجت الارض, زمین نکال دے گی, اثقالها, اس کے بوجھ کو. اللہ اکبر. اب جب یہ تمام چیزیں ہوں گی, انسان دیکھے گا کہ ارے یہ کیا چیز ہے, کہ مطلب ہم تو اتنی کھدوائی کرتے تھے, اتنا زیادہ ہم وہ کرتے تھے, اب یہ زمین کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے اندر کے بوجھ نکال کر جا رہی ہے, حتیٰ کہ انسانوں کو بھی نکال دے رہی ہے. تمام قبرستانوں میں برسوں سے جو دفن ہے لوگ, وہ مدفون لوگوں کو بھی نکال کر باہر کر دے رہی ہے. تو وہ کہے گا وقال الانسان, انسان کہے گا ما لہا, کیا کہے گا؟ ما لہا, اسے کیا ہو گیا, یعنی یہ ایسے کیوں کر رہی ہے زمین. زمین کی تو کیا خاصیت ہوتی ہے میری بہنوں, ہم ہزاروں برس سے دیکھتے آ رہا ہے, ہزاروں برس سے انسان دیکھتا آ رہا ہے کہ زمین کو ہزاروں برس سے, ہزارہ برس سے دیکھتا آ رہا ہے انسان کہ وہ اپنے اندر چیزوں کو لیتی ہے, اپنے اندر چیزوں کو لیتی, دیتی نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نکال کر پھینکے گی تمام چیزوں کو. جتنے مردے دفن ہے زمین میں سب کو نکال کر باہر پھینکے گی, جتنے لوگ دفن ہے زمین میں سب کو نکال کر باہر پھینکے گی, سب کو نکال کر باہر پھینکے گی. نہ صرف انسان کو باہر نکال کر پھینکے گی, بلکہ اس کے اندر جو معدنیات ہیں, اس کے اندر جو یعنی ہیرے جواہرات, ہر قسم کے یعنی خزانے اپنے اگلے گی. تو انسان تو پریشان ہو جائے گا. وقال الانسان, اللہ نے کہا وقال الانسان, انسان کہے گا ما لہا, اسے کیا ہو گیا. وقال الانسان یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا انسان کہ اسے کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے, اپنے خزانے کیوں گل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ, یہ وہ دن ہوگا تحدث اخبارہا, اس دن نہ صرف زمین نکال کر باہر ڈالے گی, بلکہ اس دن زمین اپنی سب خبریں بھی بیان کرے گی. اللہ اکبر. خبریں بیان کرے گی. تو آپ کو پتا ہے میری بہنوں, ایک حدیث شریف آتی ہے اس تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ آپ کو پتا ہے کیا ہے زمین کی خبریں, ہے نا. ایک بات جب ہم سنتے ہیں کہ زمین اپنے خبریں بیان کرے گی, تو آپ کو مجھے بھی سوال آیا ہوگا نا ذہن میں, آپ کو بھی سوال ہوگا زمین کی خبریں, زمین کی کیا خبریں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. کیا بولے صحابہ نے؟
صحابہ نے کیا عرض کیا، کیا فرمائے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ جس بندے، اور سے سنیے کیا ہے زمین کی خبریں، زمین کی خبریں کیا ہے سنیے غور سے، میری اور آپ کی بھی خبر ہوگی اس میں. خبریں سمجھتے نا نیوز، خبریں سمجھتے نا نیوز، وہ خبریں نہیں، قاف سے خبریں نہیں، خبریں، خاص سے خبریں، خبر کہتے ہیں نیوز کو. تو زمین اپنی نیوز بیان کرے گی، تو زمین کیا نیوز بیان کرے گی، کیا خبر دے گی زمین، کیا خبر دے گی زمین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننے والی بات ہے، جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک حدیث میں نہیں آیا میری بہنوں، دو دو تین تین حدیث میں آیا ہے. جامع ترمذی میں بھی آیا، مسند احمد میں بھی آیا. اللہ اکبر. یعنی انسان زمین کی پشت پر جو کرتا ہے نا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا، گناہ ہو گیا اس سے، زمین پر ہی کہاں پہ کرتا، آسمان میں لٹک کے تو نہیں کرتا گناہ، زمین پہ ہی کرتا نا. تو زمین گواہی دیتی ہے اس چیز کی کہ دیکھو فلاں بندے نے فلاں جگہ پر فلاں کام کیا تھا. کیا کہے گی زمین؟ فلاں بندے نے فلاں بندے کے ساتھ فلاں مقام پر فلاں دن یہ کام کیا تھا. اللہ اکبر. زمین جو اپنی خبریں بیان کرے گی یومئذ، اس دن تحدث اخبارها، بیان کرے گی وہ اس کی خبریں. تو اس کی خبریں کیا ہے؟ اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف بھی دے گی، فیور میں بھی دے گی. سبحان اللہ. ہم نے زمین پر سجدے کیے تو وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے اس بندے نے اس مقام پر سجدہ کیا تھا، میں گواہ ہوں اس چیز کی، کہے گی. سجدوں کی ہماری گواہی ہوگی. جو شہید اللہ کی راہ میں اپنا خون گراتا ہے زمین پر، وہ زمین گواہ بن جائے گی. جو نمازی اپنی نماز ادا کرتا ہے زمین پر بیٹھ کر، جو ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ زمین جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر دین کا علم دیا جاتا ہے، علم لیا جاتا ہے، وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے نے اس جگہ پر بیٹھ کر تیرے دین کا علم حاصل کیا تھا. میری بہنوں، آج آپ جس مقام پر بیٹھی ہیں، آپ جس مقام پر بیٹھی ہیں، وہ مقام بھی گواہی دے گا آپ کے لیے. کہے گا کہ اللہ اس نے تیری راہ میں وقت نکالا، اور یہ وقت سے یہ وقت تک یہاں بیٹھی رہی ہے تیری بات سننے کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا عملا، اللہ ہمارے ایسے پیارے پیارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہم تقبل منا، اللہ ہم سب سے قبول کرے، آمین یا رب. ہے نا میری بہنوں؟ آپ بیٹھ کر سن رہی ہیں. روزانہ ہمارا ایک مقام ہوتا ہے، روزانہ ہمارا ایک مقام ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم بیٹھ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ گواہ، یعنی زمین کو گواہ بنا دے رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان نے یہاں بیٹھ کر، اے اللہ اس نے تیری عبادت کی تھی، اللہ اس کو قبول کر لے. اس کے برعکس جس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ گواہی دے گی کہ دیکھو اے اللہ اس نے اس فلاں شخص نے فلاں مقام پر فلاں وقت میں یہ برا عمل کیا تھا، اللہ اس کو سزا دے. یعنی زمین ہر قسم کی خبریں بیان کرے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی. کیوں کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ یہ اس وجہ سے کہ رَبَّكَ تیرے رب نے، أَوْحَىٰ لَهَا اس کو حکم دیا ہوگا. اللہ حکم دے گا زمین کو. یعنی زمین میں کیسی قوت گویائی ہے. زمین بولتی ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں زمین کو، زمین بات کرتی نہیں کرتی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا. ہے نا؟ جیسے مطلب قیامت کے دن اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعضا کو بھی گواہی دینے، انسانی اعضا بھی بولنے لگیں گے. کہا نا حدیث ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تعلق، انسان کے اعضا کے تعلق سے یہ فرمائے گا کہ وہ کلام کریں گے. قرآن میں آیا، حدیث میں آیا. تو یہ بات میں کوئی تعجب نہیں ہے. جب اعضا بیان کریں گے تو پھر زمین بھی بیان کرے گی. اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے قوت گویائی بخش دے تو وہ قوت گویائی اللہ جس کو بخشے گا اس میں سے زمین بھی ایک ہوگی. میری بہنوں، اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. کیونکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ اس کے رب نے، تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا.
تو کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ اس دن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف جماعتوں میں واپس لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں، یعنی خبروں سے نکل کر حساب و کتاب کی طرف، جنت و دوزخ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی ٹولیاں اشتاتن، یعنی ٹولیاں ٹولیاں ہوگی، کچھ گروہ نیک ہوگا، کچھ گروہ بد ہوں گے، کچھ گروہ بدماش قسم کے، کچھ کافر ہوں گے، کچھ مشرک ہوں گے، کچھ منافق ہوں گے، کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یعنی الگ الگ گروہوں میں الگ الگ لوگ ہوں گے. یومئذ اس دن کیا ہوگا؟ یصدر الناس لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اشتاتن، گروہ در گروہ آئیں گے. کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں دکھلا دیے جائیں ان کے اعمال. را یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، یرو یعنی مجھول کا صیغہ ہے، لیروا تاکہ دکھلا دیے جائیں اعمالهم ان کے اعمال. اللہ کیوں بلائے گا ان کو؟ کیوں بلائے گا سامنے اللہ تعالیٰ ان کو؟ کیونکہ وہ زمین تو بیان کر رہی ہے اپنی ساری خبریں، اب انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے نا، دیکھو تم نے یہ کر کے آیا ہے، تم دنیا میں یہ کر کے آئے، وہ بتلا دے گا اللہ سبحانہ وتعالی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال دکھا دے. اب اللہ تعالیٰ آخری اور بہت ہی زبردست بات کہتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. کیا دیکھے گا انسان اس خطرناکی سے گزرنے کے بعد؟ انسان کیا دیکھے گا؟ ہاں کیا دیکھے گا؟ فمن یعمل، پس من جو، یعمل عمل کرتا ہے، مثقال ذرہ، ذرہ کس کو بولتے ہیں میری بہنوں؟ ذرہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ زمین آپ مٹی ہاتھ میں لو، ٹھیک ہے، آپ مٹی ہاتھ میں لیں گے، مٹی ہاتھ میں لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک ایک ذرہ آپ کو نظر آئے گا نا، ایک ایک ذرہ، باریک باریک جو ذرات ہوتے ہیں نا، تو وہ ذرات، باریک باریک جو ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ. تو آپ اس کو دیکھیے، جب ہم زمین کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، بالکل باریک 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 جو ذرات ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر اس نے برا عمل کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی میری بہنوں. پہلے نیکی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے نیکی کی بات کی، پہلے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پس من جو یعمل عمل کرے، مثقال ذرہ ذرے کے برابر، خیرن اچھا عمل، یرہو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. سبحان اللہ. یعنی حال میں نے آپ کو بتایا نا، پچھلے دروس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، اور لکھ لی گئی. چھوٹا چھوٹا عمل، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، میزان عمل کو بھر دینے والی اللہ کا ذکر. چھوٹی نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جسے بڑا حقیر جانتا ہے، بڑا حقیر جانتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کرنا، کسی سے مسکرا کے ملنا. انسان کیا سمجھے؟ اس کو وہ بڑا بوجھ نظر آتا مسکرا کے ملنا. اس کو جس کو سمجھ میں آئے گا مسکرا کے ملنا، اسے مسکرا کے ملے گا. اب جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو مسکرا کے نہیں ملنا ہے تو وہ بڑی صورت بسور کر ملے گا. تو نعوذ باللہ، اس کو حقیر نہیں جانے. آپ کی مسکراہٹ نیکی میں لکھ دی جائے گی. یہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرا کر کسی سے ملنا اسوہ رسول ہے. آپ کو پتا ہے آج بڑے اخلاق والے بنتے ہیں، ہم بھی بولتے کہ انگریز بڑے اخلاق والے ہوتے نا، بڑے مسکرا جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ تو جھوٹی مسکراہٹ دکھاوے کی. یہ تو سبحان اللہ، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کی تربیت فرمائی. کیا تربیت فرمائی؟ تم کسی سے ملو بھی تو مسکرا کر ملو. سلام کر رہے ہیں، کیا چلے جا رہا؟ اگر تھوڑا سا مسکرا دیں تو کیا چلا جا رہا ہمارا؟ یہی کچھ خزانے لوٹ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، منہ میں درد ہو جا رہا ہے، نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سنت بھی ادا نہیں کرتے. کیا سمجھتے کہ اس کو وہ کیا ہے مسکرا کر ملنا؟ ہاں میں نے جواب دے دیا، سلام کہاں دیا، مسکرانا کیا ضروری ہے؟ سبحان اللہ، سنت ہے، کیوں ضروری نہیں ہے؟ سنت ہے. اور اللہ نے فرما دیا فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا ذرہ کے برابر، یعنی نیکی تو ذرے کے برابر بھی کرے گا نا، اسے لکھ لیا جائے گا. الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کرے تو کی تم نے، وہ نیکی میں لکھ دی گئی.
اچھی بات کی تم نے وہ نیکی میں لکھ دی گئی, مسکرا کر کسی سے ملے وہ نیکی میں لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کسی کوئی چیز گر گئی آپ نے اٹھا کر دے دی, وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی نیکی ہے. آپ نے چھوٹی سی بات کی کسی سے, اچھی بات کی, کسی کو تھوڑا سا دلاسا دیا, کوئی رو رہا ہے پریشان ہے, اس کو تھوڑا سا دلاسا دیا آپ نے, اس کو دیکھیے آپ, اس کی مطلب اطمینان کی کیفیت اس کی جو ہوتی ہے, یہ تو مطلب سبحان اللہ, یہ تمام نیکیاں ہیں. کسی کچھ ہیلپ کر دی, کوئی تکلیف میں تھا, کچھ تھوڑا سا مطلب وہ بہت بڑی والی ہیلپ نہیں, تھوڑا سا کچھ ہیلپ کر دی کسی کی, چھوٹی سی, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ کسی کوئی چیز گر گئی آپ نے اٹھا کر دے دی, وہ بھی نیکی ہے. سبحان اللہ. اتنی چھوٹی سی مدد کرنا بھی نیکی ہے, وہ ذرہ برابر نیکی جسے کہتے ہیں, ذرہ برابر. مسکرا دیا, کیا گیا اس میں, زیادہ کچھ خرچ نہیں ہوا, آپ کی صرف تھوڑی سی اسمائل آپ کی, سبحان اللہ, وہ خیر میں لکھ دی گئی. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا, اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا, اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ہاں میں نے مسکراہٹ میں کچھ درجات رکھ لیے کہ میں کسی کو میں چاہوں تو مسکراؤں, کسی کو نہیں چاہوں تو میں نہیں مسکراؤں, تو وہاں گیا ثواب, وہاں نہیں ملے گا, وہاں نہیں ملے گا, کیونکہ میری مرضی نہیں ہے نا, میری مرضی, اللہ کے حکم کو مجھے مقدم رکھنا ہے, اللہ کے حکم کو مجھے سامنے رکھنا ہے, کہ اللہ کا حکم ہے مسکرا کے ملے تو مسکرا کے ملنا ہے. ایسی سب وہ چیزیں ہیں میری بہنوں, کچھ بھی کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں, چائے بھی پی رہے تو بسم اللہ پڑھ کر پیئیں, فروٹ بھی کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پیئیں کھائیں. ایسے نہیں کہ مطلب ہم صرف کھانا کھاتے ہیں خود ہی بسم اللہ بنے, نہیں, ہر وہ چیز ہم کھا پی رہے ہیں بسم اللہ کہیں, عادت ڈال لیں. آپ کو پتا ہے سنتیں, وضو کی سنتیں جو ہم کرتے ہیں, وضو جو کرتے ہیں, وضو میں جو سنتیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے سبحان اللہ, ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, ایک دن میں 1000 سنتیں. تو میں تو بڑی بے چین ہو کر لپک کر اسے لے لی اس کتاب کو, کہ سبحان اللہ, آخر یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک دن میں 1000 سنتیں بیان کری. چھوٹا سا کتابچہ تھا, سعودی میں نے لیا تھا, کس مقام پر لیا یاد نہیں ہے, لیکن وہاں پر میں نے لیا تھا کہ ایک کتاب پر نظر پڑی میری بک سٹال میں. ہماری شاپنگ وہی ہوتی زیادہ نا, کہ مطلب وہ لے زیادہ انشاءاللہ, کیونکہ یہی وہ زیورات ہیں نا علم کے جو ہمیں کام آنے والے. تو وہ کتاب پر بھی نظر پڑی تو میں نے فوری اسے لے لیا کہ میرے ایک دن میں 1000 سنتیں, سبحان اللہ. تو وہ جب 1000 سنتوں والی میں نے جب دیکھی تو اللہ اکبر, یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری بہنوں, ہمیں پتا بھی نہیں. آپ کو پتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے, ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ کون سی وہ سنتیں ہیں, ہمیں پتا بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بندہ اب جب دیکھتا ہے کہ مطلب یہ فلاں مجھے کام کرنا ہے, فلاں وہ بڑا کام نہیں ہے. ایک دن میں 1000 سنتیں جو میں نے یعنی پڑھی نا, وہ جو کتاب میں نے پڑھی, تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ اللہ اکبر, یعنی ایسی ایسی سنتیں بتاؤں, اس میں سے آپ کو چند بتاؤں انشاءاللہ, چند. جیسے کہ آپ میں روزانہ ہاتھ دھوتی ہے میری بہن, ہوتی ہے نا, وضو میں جو ہاتھ دھوتی ہے, کوہنیوں سمیت ہمیں ہاتھ دھونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوہنیوں سمیت ہمیں ہاتھ دھونا ہوتا ہے, یہ ہمارا وضو ہو جاتا ہے, کوہنیوں سمیت سنت ہے دھونا. اور ایک سنت یہ ہے کہ آپ کوہنیوں سے تھوڑا سا بڑھائیں, کوہنیوں سے تھوڑا سا بڑھائیں, تو اسے کہتے ہیں آپ کا یعنی مطلب یہ کہ وضو میں تھوڑا سا مبالغہ کرنا, تھوڑا سا بڑھانا. یعنی کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر بھی دھوئے تھے, تو وہ بھی ایک سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی کونیوں سے بھی اوپر کر دینا, تو اسے مبالغہ کہتے ہیں, کونیوں سے بھی اوپر کر دینا. پیر دھو رہے ہیں, ٹخنے تک ہی دھونا ہے نا ہمیں, پیر دھو رہے ہیں تو ٹخنے تک ہی دھونا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ٹخنا ہی نہیں بلکہ کیا کرتے تھے, ٹخنا ہی نہیں بلکہ کیا کرتے تھے, اوپر پنڈلیوں تک بھی دھوتے تھے, بعض وقت پنڈلیوں تک بھی دھوتے تھے, تو یہ بھی سنت ہے. مبالغے میں آپ ہاتھ تھوڑا سا کونی سے اوپر کرتے ہیں, وہ بھی نیکی مل گئی. ٹخنوں کے تھوڑا سا اور اوپر بھی آپ نے دھو لیا تو وہ بھی نیکی مل گئی. سبحان اللہ. ایسے ایک دو ایگزامپل میں نے دیا آپ کو, دن میں صبح سے شام تک میں 1000 سنتیں آپ مکمل کر سکتے. اندازہ لگائیے کیا انبار جمع ہوں گے ہمارے نیکیوں کے. سبحان اللہ, کتنے انبار جمع ہو جائیں گے نا نیکیوں کے. یعنی ہم متلاشی رہیں میری بہنوں, تلاش کریں ہم ایسی نیکیوں کو
جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ، یعنی اللہ نے کہا نا خیر تم کرو گے ذرے کے برابر بھی وہ بھی تم کو مل جائے گا، اس کی بھی نیکی تمہیں ضائع نہیں کی جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی. اب بعض لوگ بولتے دیکھیے نیکی کر دریا میں ڈال، تو مطلب یہ کہ اس نے نیکی کی اب وہ بھول جانا سے مطلب یعنی قبول ہوتی نہیں ہوتی. نہیں، نا امید بھی نہیں ہو اللہ سے، نا امید بھی نہیں ہو اللہ سے. دریا میں ڈال سے مراد نیگیٹو مت سوچیے، اس میں پازیٹیوٹی یہ ہے اس میں کہ دریا میں ڈال سے مراد یہ ہے کہ آپ نیکی کرو اور بھول جاؤ، لوگوں سے اجر کی توقع مت رکھو، پھر اللہ کے پاس اجر کی کمی ہو جائے گی. لوگوں سے توقع رکھیں گی اللہ کے پاس اجر کی کمی ہو جائے گی. لوگوں سے توقع مت رکھیے نیکی کا بدلہ پانے کی، اللہ سے توقع رکھیے کہ اللہ ہی مجھے نیکی کا بدلہ دے، اللہ ہی مجھے نیکی کا بدلہ دے. اللہ پر توکل کریے، اللہ سے مانگیے اس کا اجر. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ تم ذرہ کے برابر بھی کرو تو میں اسے لوٹاؤں گا، وہ دیکھ لے گا اسے. تو میری بہنوں ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنی ہے، اور نیکی کر دریا میں ڈال سے مراد کیا ہے کہ ہم بھول جانا ہے کہ ہم نے نیکی کی، بس دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے. اب یعنی شیطان کیا کرے گا، وہ نیکی کو بار بار یاد دلائے گا، ارے تم نیکی کر دو، تم تو بہت نیک ہو، تم نے تو وہ 1000 سنتیں بھی اپنا لی، اب کیا ضرورت ہے تمہیں نیکیاں کرنے کی، اب تو تھوڑے گناہ کر لو نا، تھوڑی مستیاں کر لو، تھوڑا گناہ کر لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگے شیطان مردود سے. اور جب کبھی بھی برائی کا خیال آیا یا کوئی برائی ہم سے سرزد ہو گئی، فوری اللہ کے حضور توبہ کریں کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی، مجھے ایسے حالات میرے ساتھ نہ آئے کہ میں کوئی برا کام کروں. اللہ مجھے بچا لے گناہوں سے، وہ ہے نا اللہم باعد بینی بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. دعا کریں اللہ سے، اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ تو نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ کیا. اللہم اے اللہ باعد دوری پیدا کر دے، بینی و بین خطایا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کہ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق و مغرب میں دوری کر دی، اللہ مجھ کو گناہوں سے اتنا دور کر دے. کہ دعائیں مانگے میری بہنوں، نیکیاں کثرت سے کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی کو جیسا اللہ نے ذرے کے برابر قبول کر لیا نا، دیکھ لے گا نا بندہ اپنی نیکی وہاں پر، تو نیکی نہیں دیکھے گا بلکہ ذرے کے برابر برائی بھی دیکھے گا. وہ بھی یاد رکھیے، وَمَن يَعْمَلْ اور من جو يَعْمَلْ عمل کرے گا، مثقال ذرہ ذرے کے برابر، شرن برائی، یرہو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. رآ یرا دیکھنا، یرہو وہ اسے دیکھے گا. کتنا؟ وہی ذرے کے برابر برائی. اب ذرے کے برابر برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے سمجھنے میں، کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی برائی سمجھتے، اس کو سمجھتے کہ مطلب ذرہ برابر ہو، وہ کیا، وہ تو مان ہی نہیں رکھتی، وہ کیا، وہ تو اتنا سے میں نے کیا، وہ کیا، وہ تو مان ہی نہیں رکھتا. یعنی ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی. اب مجھے یعنی آپ کو بتانے کے لیے بھی یاد نہیں آ رہا کہ مثقال ذرہ برائی کیا ہوگی، کیونکہ میں جب بھی جو بھی بات سوچ رہی ہوں کہ یہ ذرے کے برابر برائی ہے تو نہیں ہے وہ. میں ایگزامپل دینے جا رہی تھی ابھی آپ کو کہ اگر کسی نے آپ نے کسی کی دل آزاری کر دی تو وہ ذرہ نہیں، وہ ذرہ کے برابر تو نہیں، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آج میری بہنوں بڑی بڑی گناہ، بڑی بڑی خطائیں، بڑے بڑے گناہ ہی ہماری نظر میں ذرہ برابر ہو گئے ہے نا. جو کثرت سے گناہ ہوتے ہیں اس پر ہم نظر ڈالیں تو وہ ذرات نہیں ہے، وہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ. اللہ اکبر. جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا، معاملات میں گڑبڑ کر دینا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، پیٹ پیچھے برائیاں غیبت کرنا، یعنی یہ کبیرہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے. شرک کرنا عام ہے. شرک دیکھیے آپ، دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ذرات کہاں ڈھونڈیں گے آپ برائی کے؟ یہ تو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے انبار ہیں، ذرات کہاں سے لائیں گے؟ اب اللہ تو کہہ رہا ہے یہاں پر، دیکھو اگر تم ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو تم دیکھ لو گے. آج ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں، معاشراتی برائیوں پر نظر ڈالتے ہیں، یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ. ذرہ کی کیا بات کریں گے اب ہم؟ اللہ کے اس حکم کو کہاں ڈھونڈیں گے ذرے کے برابر؟
ذرہ برابر برائی جو ہوتی ہے میری بہن، ذرہ برابر جو برائی ہوتی ہے وہ تو یعنی مطلب یہ کہ انسان کی زندگی میں ایسے تو شاید کثرت سے ہوتے ہوں گے ذرات گناہوں کے، گناہوں کے ذرات تو شاید کثرت سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو دکھائی دے رہے ہیں ہم کو گناہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اگر میں یہ سمجھوں کہ ارے یہ ذرے کے برابر ہوگا، نہیں، تو جو اطراف میں نظر ڈالوں تو ہر جگہ جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، بے پردگی، بے نمازی، یعنی نمازوں سے غفلت، پردے کا خیال نہیں، یہ کئی ایسی چیزیں، حتیٰ کہ خوشبو بھی لگا کر نکلتی نا بندی، خوشبو بھی لگا کر نکلتی ہے، ایسی تیز خوشبو کہ جس سے کہ غیر مرد متاثر ہوتے ہیں، غیر مرد متاثر ہوتا ہے اس خوشبو سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تو زانیہ ہے، تو نے زنا کیا، اتنا بڑا وہ بھی ذرہ نہیں ہے، وہ بھی ذرہ نہیں، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ ذرہ کس کو دیکھیں گی، کہاں ڈھونڈیں گی ذرہ؟ ایسے تو میری بہن اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ ہمیں دنیا کی ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دنیا کی جو آزمائشات ہیں، دنیا میں جتنے گناہ ہیں، کثرت سے جو گناہ ہو رہے ہیں میری بہن، اس میں دیکھیے آپ کہ ذرات نہیں ہے، وہ بڑے بڑے تودے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ابایا پہن رہی ہے، اسلامی ابایا، اسلامی ابایا پہننا نا، ہمارے پاس کیا ہے، اسلام ہمارا من چاہی اسلام ہو گیا، رب چاہی اسلام نہ رہا۔ آج مشکل یہی ہے، آج مشکل یہی ہے کہ ہمارا من چاہی اسلام ہو گیا، رب چاہی اسلام نہ رہا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، رب چاہی اسلام نہیں رہنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، تمام چیزیں ہمیں ذرات نظر آ رہی ہیں، تمام چیزیں ہمیں ذرات نظر آ رہی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہاں اس کی تو کثرت ہے نا، شاید یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، ہاں اس کی بھی تو کثرت ہے نا، شاید یہ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ نہیں میری بہن، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت یعنی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دی یہ بات کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کبیرہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ صغیرہ تو چھوڑیے، ذرہ تو کہاں ڈھونڈیں گے ابھی، شاید صحابہ کے دور میں تھا ہوگا کہ مطلب یہ دیکھو یہ ہے ذرہ برابر، وہ ہے ذرہ برابر۔ آج تو دیکھیں گے تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہم جس معاشرے میں ہیں، اب وہ ذرات کیا ہے ذرہ برابر گناہ، میں تو ابھی تو نہیں کہہ سکتی آپ سے کہ کچھ ہوگا کہ یہ ذرہ برابر گناہ ہے۔ ہاں چھوٹی سی بات، ایک آدھ مثالیں جیسے دے سکتے ہیں کہ تکلیف دہ چیز آپ نے دیکھی راستے میں اور اس کو سائڈ میں نہیں کیا، تو ہو سکتا وہ بھی میں گارنٹی نہیں کر سکتی، ہو سکتا کہ وہ ذرا برابر گناہ ہو کہ آپ نے دیکھا اس چیز کو، یعنی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، نکیلا پتھر تھا، کانچ کا ٹکڑا تھا، کچھ بھی تھا، راستے میں تھا، آپ نے کیا کیا کہ ارے میں تو بچ گئی نا، دوسرا بچے نہیں بچے، مجھے کیا کرنا ہے، میں چلی گئی۔ تو ہو سکتا کہ وہ میرا ذرہ برابر گناہ ہو، ذرا برابر گناہ ہو کہ میں نے اس کو ہٹایا نہیں، لوگوں کی تکلیف کا خیال نہیں کیا میں نے۔ پارکنگ کرتے نا، آج ہم پارکنگ کرتے ہیں، سینس نہیں ہوتا پارکنگ کرنے کا، جہاں بولے وہاں گاڑی کو لگا دیتے ہیں، تو شاید ہو سکتا کہ مطلب لوگوں کو تکلیف پہنچے تو وہ ذرا برابر گناہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا، میں نہیں کہہ سکتی گارنٹیڈ یہی ہے ذرا برابر گناہ، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ذرے انبار بن جاتے ہیں، ذرے انبار بن جاتے ہیں میری بہن۔ تو غور سے سنیے میری آخری بات کو، اس آج کے درس کی آخری بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ذرے کے برابر نیکی ہو یا ذرے کے برابر برائی ہو، اسے ہم نظر انداز نہ کریں۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو فوری کر ڈالیں، ذرہ برابر بھی آپ کو برائی نظر آ رہی ہے، فوری ہٹ جائیں اسے، کیونکہ ذرے ذرے سے تودا بنتا ہے، پتا ہے وہ ہے نا مثل مشہور، خطرے خطرے سے سمندر بنتا۔ آپ ایک بکٹ رکھ دیجئے، کہیں خطرہ ٹپک رہا ہے، کہیں بھی کوئی بھی نل میں کچھ لیکیج ہو گیا، آپ وہاں پر ایک برتن رکھ دیجئے، کون سا بھی بڑی والی بھی آپ بکٹ رکھتے ہیں، تو ایسے ٹپ ٹپ کر کے ہم کو تو ایسا نظر آتا ہے کہ ذرا خطرہ ہے، لیکن اب شام ہوتے ہوتے ساری بکٹ بڑھ جاتی ہے، بھر کے بہنے لگتی ہے۔ تو آپ اندازہ رکھیے ایک ایک خطرہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، کہ خطرہ جو ہم ثواب لیں گے، تو وہ ہر ایک کا ایسی انبار لگنے والے ہیں۔ یہ تو گھنٹوں منٹوں کی بات ہے، یہ تو گھنٹوں کی بات، یہ تو ساری زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو غور کریے،
غور کریے. یہی ہے نا تفکر فی القرآن، تدبر بالقرآن، قرآن پر تفکر کرنا، قرآن پر تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر تفکر و تدبر کرنے والا بنائے، قرآن پر فکر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا بنائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.